بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ برادران محترم وعزیزان ملت، بہنوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اس مرکز کے ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کر کے آپ سے کچھ مجھے کہنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کہنے کو بھی سننے کو بھی حق کے لیے قبول فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا اور میری بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس حقیر کو سننے کے لیے آپ اس اتنی بڑی تعداد میں یہاں شریک ہوئے کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے عزیز محترم نے میرے تعارف میں جو کچھ کہا وہ زیادہ ہے، بہت مبالغہ ہے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ البتہ ان کے آخری جملے کے ساتھ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے اور سب خاتمہ بالخیر فرمائے، یہ دعا ان کی بالکل صحیح ہے اور میں اس کو آمین کہتا ہوں۔ میں ایک عاجز بے بس آدمی ہوں، چند جملے کہنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، ویسے بھی میں خطاب کرنے کے لیے بہت کم ادھر ادھر جاتا ہوں۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ یہاں آج مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ عذاب قبر کے متعلق کچھ باتیں آپ کو کہنی ہیں۔ ہمارے قاری صاحب نے جو پروگرام کا آغاز کیا سورہ مؤمن، ایک سورہ مؤمنون ہے، ایک سورہ مؤمن ہے، سورہ مؤمن کی آیتیں پڑھی۔ اس کے اندر ذکر یہ ہے کہ جو آدمی کے موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مان کر اور ان کے متعلق فرعون کے دربار میں اعلان کیا، اللہ نے اس کو کامیابی دی۔ فرعون کو بھی اور فرعونیوں کو بھی، فرعون کو جو ماننے والے تھے سب کو اللہ تعالی دریا میں ڈوبو دیا اور عذاب یہیں سے ان کا شروع ہو گیا۔ فرعون کی لاش تو بچا لی گئی لیکن اس کی جان تو گئی، روح تو گئی۔ فرعون کو بچا لیا گیا، قیامت تک لوگوں کو عبرت ہونے کے لیے۔ اتنا بڑا بادشاہ کس بے کسی میں، جہاں اٹھا کے لے جاؤ وہاں رکھ رہے، جہاں پھینکو وہاں گر جائے۔ اتنے بڑے بادشاہ کو جس نے ربکم الاعلیٰ کہا، انا ربکم الاعلیٰ، دنیا میں شاید ہی کسی نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں، یہ فرعون نے کہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ ذلیل کیا۔ بہرحال مر گیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ صبح شام ان کو تکلیف دیتے رہو اور قیامت جب قائم ہوگی تو ان کو سخت عذاب میں بھیجو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ فرعون کو بھی اور فرعون کے ماننے والوں کو اب بھی عذاب ہو رہا ہے، صبح شام مسلسل عذاب ہو رہا ہے۔
اور جب آخرت قیامت قائم ہو جائے گی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ سب اس کو ماننے والے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ کا کرم۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی ایک غلطی سے اللہ نے ان کو بھی اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اللہ ہی کی تقدیر تھی کہ دنیا میں ہماری آبادی ہو اور ہم یہاں نیک کام کر کے پھر اس جنت کو حاصل کریں جس کو کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ نے اس وقت آدم علیہ السلام سے کہا، دیکھو تم جاؤ دنیا میں، میری طرف سے ہدایت کا پیغام آئے گا، جو بھی آدمی میری عبادت کو، میرے احکام کو مانے گا، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ مطمئن رہے گا، نیک کام کرنے والے، ہدایت کی پیروی کرنے والے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نوح علیہ السلام سے لے کر، یا سمجھ لیا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا۔ اب ان کی تعداد کتنی ہوگی کسی صحیح حدیث سے تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ اللہ اکبر، 1,24,000 انبیاء ہمارے پیارے نبی تک آئے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں۔ کتابیں جو اللہ نے نازل کی، لگتا ہے کہ ساتھ بعض روایتوں سے 104 کتابیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی۔ اس میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آنے کے بعد ساری کتابوں کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا۔ اب ہمارے لیے ایک ہی نبی ہیں اور ایک ہی کتاب ہے، اسی کو مان کے، اسی پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ کسی کے دل میں یہ بات آئے گی کہ بھئی نبوت تو اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے، قیامت تک نبی آتے رہتے تو اچھا تھا نا، کیوں اللہ نے یہ سلسلہ ختم کر دیا؟ کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا قرآن مجید کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے، وہ قیامت کے قریب تک باقی رہنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو نبی آئے، چند سالوں میں، 50 سال میں، 100 سال میں، 200 سال میں نبی کی کتابیں بھی جو ان پر نازل کی گئی بدل دی جاتی تھیں اور ان پر عمل کرنے والے بھی نہیں رہتے تھے، اس لیے دوسرے، تیسرے، چوتھے نبی آتے گئے۔ لیکن ہمارے جب نبی آ گئے تو آپ کی دونوں چیزیں محفوظ ہوں گی، آپ پر اتارا ہوا قرآن بھی محفوظ ہو گیا اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات بھی محفوظ ہو گئیں۔ یہ بھی قرآن مجید کے اندر، ہر حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ پیارے نبی کو مانیں، قرآن اور حدیث کو مانیں، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو املا کرا دیتے، لکھا دیتے تھے فوراً، اور حافظ بھی بہت ہو جاتے تھے۔ عرب کے لوگ تو اتنا حافظہ ان کا قوی تھا کہ ایک مرتبہ سن لیا تو ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ قرآن کے اوپاس کتنے تھے بول نہیں سکتے، صحابہ کرام نے بہت سارے حافظ تھے پورے قرآن مجید کے۔ حدیث بھی ان کو یاد ہو جاتی تھی، قرآن تو لکھتے تھے سب، البتہ حدیث کے تعلق سے یہ ہے کہ یاد کر لیتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو حدیث سمجھ جائیں، حدیث کو قرآن سمجھ جائیں، یہ بھی لکھے وہ بھی لکھے، ایسا انتظام نہیں تھا جیسے آج کی دنیا میں ہے۔ پتوں میں لکھتے تھے، ہڈی میں لکھتے تھے، چمڑے میں لکھتے تھے، پتھروں میں لکھ لیتے تھے، سب جمع کر کے پتہ نہیں کون سی حدیث ہے، کون سا قرآن ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع کیا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی کہ حدیث لکھو۔ جب یہ خطرہ ٹل گیا، دور ہو گیا کہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، اللہ کے پیارے رسول نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے رسول
میں جو کچھ آپ سے سنتا ہوں لکھ لیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھی اللہ کے رسول کی ہر بات تم لکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان ہیں، کبھی کچھ غلط بھی ہو جائے گی، کوئی بات غلط بھی تم سمجھ جاؤ گے، تو تم لکھتے کیوں ہو جی؟ کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ کہا کہ قسم ہے جی اللہ کی، میرے ان دونوں ہونٹوں سے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا دین کے معاملے میں، لکھو۔ کیا لکھ لیے؟ معلوم ہوا کہ صاحب سب سے پہلے حدیث کا مجموعہ یا حدیث لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، جن کا مجموعہ الصادقہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھئی میں سب سے زیادہ حدیث جاننے والا ہوں، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے نا، لکھ لیا کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس حدیثیں بہت ہیں، ایسے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جو ہم نے شروع میں پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ، وہ ایک یمن کے آدمی آئے تھے، ابو شاہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں بہت پیاری لگتی ہیں مجھے، آپ لکھ کر دے دیجئے نا۔ اللہ کے پیارے رسول تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، کہا اکتبوا لی ابی شاہ، لکھ کر دے دو جی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بھی لکھی گئی اور لکھی جاتی رہی، اور سب سے پہلا مکمل مجموعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا 140 ہجری میں، موطا امام حدیث کی کتاب، پہلی کتاب۔ اس سے پہلے تھوڑے تھوڑے لکھتے تھے، اپنے چیزیں لکھ لیتے تھے، پورا ایک ذخیرہ زندگی گزارنے کا، ایمان کا بھی اور سب عقیدے کا بھی، عبادت کا بھی، سب ملا کے امام مالک نے لکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث بھی لکھی گئی اور سب لوگ حدیث کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ عقیدے کی جو باتیں ہیں، یعنی جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کو ماننا ضروری ہے، اور ان کے انکار سے کفر لازم آ سکتا ہے، ان میں سے یہ کہ عذاب قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث سے ہم کو جو زندگی معلوم ہوتی ہے وہ 3 زندگی ہے میرے بھائی۔ ایک تو اسی دنیا کی زندگی ہے جس کو الحیات الدنیا کہتے ہیں، اس کے متعلق پوری باتیں ہم کو بتا دی گئی، اور یہی کام کرنے کا میدان ہے، موقع ہے، دنیا ہی میں ہم کو عمل کرنا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے دنیا کی زندگی کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 115 جگہ آیا۔ دنیا کی زندگی، ایک لوگ دنیا کی زندگی کو مانتے ہیں، آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا آپ تلاش کریں گے الحیات الدنیا تو تقریباً 115 جگہ قرآن میں ذکر ہے۔ ایک یہ دنیا، اس کے متعلق پوری باتیں بتائی گئیں، وہ عبادت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، احکام کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے ہو، سب بتا دی گئیں۔ الحمدللہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے پیارے رسول نے اس کے متعلق تشریح کر دی، واضح بتا دیا۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، اب نماز کیسے پڑھیں، کھڑے ہوں تو کدھر کھڑے ہوں، ہاتھ باندھیں کہ ہاتھ کھلے چھوڑیں، کیا کریں، یہ سب قرآن مجید نے کہا۔ نماز پڑھو تو اللہ کے پیارے رسول نے پورا بتا دیا، فجر میں اتنی رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں اتنی، سب پوری تفصیل بتا دی۔ ویسے ہر چیز کی تفصیل حدیث ہی میں موجود ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم کو کرنا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں ہم کو بتا دی۔ وہی حدیث کا مجموعہ ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں، دنیاوی زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ، یہ پورا ہم کو معلوم ہو جاتا ہے حدیث کی کتابوں سے۔ الحمدللہ بہت سی کتابیں حدیث کی، ماشاء اللہ۔ سب سے اچھی، سب سے بہتر، سب سے صحیح کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، پھر صحیح مسلم ہے۔ اس طرح کی کئی کتابیں ہیں جن کو کہ مسلمان پہلے دن سے ہی مانتے آئے ہیں۔ ایک زندگی ہے برزخ کی زندگی، قبر میں جانے کے بعد قیامت قائم ہونے تک سب سے بڑی زندگی۔ جو لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرے وہ بھی قیامت تک، قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے، یہ پوری زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی۔ برزخ کا لفظ آپ دیکھیں گے 3 جگہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، لیکن جو قبر کی زندگی ایک ہی جگہ، وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد ان کو برزخ میں رہنا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک زندگی تو قبر کی زندگی، اس میں عمل نہیں،
کچھ بھی نہیں، صرف سوال جواب فرشتوں کا، عمل نہیں وہاں، توبہ نہیں، نماز نہیں۔ ہاں، اللہ کے جو نیک بندے انبیاء کرام، ان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے قبر میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں جب گیا تو دیکھا، معراج کو جاتے ہوئے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، لمبے ہیں، اور صاحب ایسے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ۔ اسی طرح حساب کتاب جب ہو جائے گا، یعنی سوال جواب جب ہو جائے گا، تو نیک لوگ کہیں گے، اللہ اتنی بہترین مجھے جنت کی کھڑکی کھولی گئی ہے، انعام، ارے ذرا موقع دو جی، میں گھر والوں کو جا کے بول دیتا ہوں کہ میں جا کے ان سب کو بتاؤں تھا، دیکھو آخرت ایسی ہے، برزخ کی زندگی ایسے۔ کہا نہیں، اب جانے کا موقع نہیں۔ کہا نماز پڑھنے دو، وضو کرتا ہوں۔ کہا تم نماز پڑھو گے؟ تو معلوم یہ ہوتا کہ نیک لوگوں کو صرف نماز پڑھنے کے لیے قبر میں اجازت ہے، خاص بندوں کو اللہ کے۔ دوسری چیز میں نے کہی سوال جواب، اس کے بعد اگر سوال جواب ٹھیک ہیں جنت کی کھڑکی کھولی گئی، اور صاحب غلط ہیں جہنم کی کھڑکی کھولی گئی۔ اس کے علاوہ فرشتے ان کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ساری تفصیل آتی ہے حدیث کے اندر، اس لیے ذکر اس کا مختصر ہے، وہاں سوائے اس کے کچھ نہیں نا۔ سوال جواب ہے، عذاب ہے یا ثواب، بس مختصر ذکر۔ اب اس کے بعد آخرت کی زندگی، تیسری زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے متعلق قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہ بتایا گیا ہے، تقریباً 105 جگہ الحیات الآخرہ یا آخرہ، آخرت کی زندگی یا آخرت کا مقام، 105 آیتوں میں تقریباً اس کا ذکر ہے۔ تو 115، 105 اور صرف ایک جگہ برزخ، 3 جگہ آیا، لیکن قبر سے متعلق صرف ایک جگہ ہے۔ ہم کو عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جتنے لوگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، یہ ساری حدیثیں اس میں ذکر کی۔ آپ بخاری دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی معلوم ہوگا عذاب قبر ہے، مسلم دیکھیں گے عذاب قبر ہے، ترمذی دیکھیں گے عذاب قبر ہے، نسائی دیکھیں گے عذاب قبر ہے، ابن ماجہ دیکھیں گے عذاب قبر ہے، ابو داؤد کے اندر بھی عذاب قبر کا بہرحال کچھ ذکر ہے۔ ساری کتابوں میں یہ ذکر ہے۔ مسلمان کب سے مانتے ہیں عذاب قبر کو؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مانتے آئے۔ کوئی بھی نہیں بولے صحابہ میں سے اللہ کے رسول قبر میں کیا عذاب ہوگا اللہ کے رسول مرنے کے بعد، کوئی نہیں بولے۔ یہ بات بولے صحابہ کرام پوچھے اللہ کے رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا دیکھو جی، جمعے کی رات اور جمعے کا دن ہو تو زیادہ درود پڑھو۔ درود ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن لوگ درود نہیں پڑھتے، خالی نماز میں پڑھتے۔ درود بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں، اس کے متعلق بہت باتیں حدیث کے اندر آئیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو مٹی میں گل گئے ہوں گے، ہڈیاں سب چور ہو گئی ہوں گی، آپ پر کیسے درود پیش کیا جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں جی، نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ ماشاءاللہ، جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے سب مٹی کے اندر دفن ہے، لیکن جیسے ابھی ابھی دفن ہوئے ہو، ابھی ابھی ان کو دفنا گیا ہو۔ انبیاء کی زندگی اتنی پیاری، اتنی مبارک زندگی، معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد یہ انبیاء کرام کی مٹی کو، انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ سوال کے سوائے یہ نہیں پوچھے کہ اللہ کے رسول قبر میں جا کر کیسے عذاب ہوگا، یہ نہیں کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب جہنم کا ذکر آتا، عذاب کا ذکر آتا کہ جہنم ایسے ایسے ہوگا، نہیں ان کو رونا آتا، لیکن قبر کے متعلق سنتے تو روتے۔ لوگ پوچھتے بھئی جہنم کا ذکر آتا ہے آپ روتے نہیں، قبر کا ذکر آتا ہے روتے ہیں؟ کہاں جی، قبر ہی پہلی منزل ہے، قبر میں کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کامیاب، قبر میں فیل ہو گئے تو ہمیشہ فیل۔ اس کو بھی سارے لوگوں نے مانا، یہ نہیں کہا کہ سب قبر میں کیسے پاس فیل ہوں گے، کیسے سوال جواب ہوں گے۔ ایسی
ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے علماء اسلام اس کو مانتے آئے کہ عذاب قبر ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ صاحب جو عقل کو دخل دیتے ہیں دین کی باتوں میں، بے عقل میں آئے گی تو کریں گے، عقل میں نہیں آئے گی تو نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا گمراہ فرقہ ہے۔ قرآن مجید نے دوسری سورہ میں سورہ بقرہ میں کہہ دیا یؤمنون بالغیب، غیب کی باتیں جو کچھ اللہ کے رسول بتائے، اللہ بتاتے ان کو ماننا چاہیے۔ غیب کی باتیں ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں آخرت ہے مان لیے، پل صراط ہے مان لیے، حوض کوثر ہے مان لیے، جنت میں جائیں گے نیک بندے مان لیے، جہنم میں جائیں گے برے لوگ مان لیے، جتنے نبی نے فرمائے فرشتے ہیں فلاں سب مان لیے نا۔ غیب یہی ہے، اور مومن کی شان یہی کہ جب ہم نے اللہ کے نبی کو نبی مان لیا، اب آپ کی ہر بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری سمجھ میں آئے تو بھی، سمجھ میں نہیں آئے تو بھی ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب کوئی بات عقل کے خلاف ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہماری عقل چھوٹی عقل نا، کتنا سمجھیں گے؟ ہم تو ہر بات دین کی نہیں سمجھ سکتے نا۔ عمل کرنے کی جتنی باتیں عقیدے کی وہ سب ماننا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں بھائی قبر میں کیسے عذاب ہوگا جی، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، ایسا کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ اب پرانا اگر طریقہ دیکھیں کہیں ہم کو ملتا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا ہم لے لیں، ہندوستان بعد میں ہندوستان پاکستان بن گیا، ہندوستان کو ہم لے لیں، یہاں ایک بہت بڑے سمجھیے کہ سب تعلیم کو فروغ دینے والے، انگریزی کو فروغ دینے والے یا مسلمانوں کے اندر تعلیم کا رجحان دلانے والے تھے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی، جن کو کہ ہم سر سید احمد خان کہتے ہیں۔ بہت بڑے آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے مدرسے سے شروع کر کے اتنی بڑی یونیورسٹی قائم کر دی۔ وہ ذرا سا یہ حدیث پڑھتے، قرآن پڑھتے تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا، تو بعض حدیثوں کو اور آیتوں کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے۔ مثلا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا ایسی دی تھی، جب ہوا کو بولتے اٹھا کے لے جاؤ ہوا چلے جاتی، صبح سے شام تک 1 مہینے میں جتنا سفر کر سکتے صبح سے شام تک اتنا سفر ہو جاتا، ہوا میں اڑ کر جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت بہت بڑا تخت تھا، پورے مخلوق ان کے ساتھ اڑ کے جاتی تھی، قرآن میں ہے اس کا ذکر۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا نہیں، اصل میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز بنانے کی ٹیکنیک بنا دی تھی، ہوائی جہاز بنا کے رکھے تھے سلیمان علیہ السلام، اس سے اڑتے تھے۔ دیکھیے کیسا کیسا انہوں نے کہا، ایسی بہت ساری باتوں کو انہوں نے توڑ مروڑ کے پیش کیا۔ عالم تو نہیں تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود دین کے معاملے میں دخل دینا ان کے لیے جائز نہیں تھا، ایسے انہوں نے شروع کیا۔ اس کو دیکھ کے ایک اور آدمی تھا عبداللہ چکڑالوی، اس نے بھی شروع کیا کہ صاحب حدیث کے اندر بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہیں آتی ہیں، حدیث کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرح سے انکار حدیث کا فتنہ شروع ہوا سر سید احمد خان سے اور پھر عبداللہ چکڑالوی سے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ صاحب یہاں کچھ لوگ عبداللہ چکڑالوی پیدا ہوئے اور اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ بھی پیدا ہوئے جو حدیث کے انکاری ہو گئے۔ پاکستان میں طلوع اسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کر کے اسلام کو خلاف لکھتے تھے، اسلام کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں بھائی جھکتے اٹھتے بیٹھتے، وہ نہیں جی، دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے نماز۔ زکوٰۃ کا مطلب وہ نہیں جی اتنا % نکالا، سب ایسے انہوں نے۔ تو اسی میں سے ایک عذاب قبر بھی کہا، عذاب قبر کیسے ہوگا جی؟ قبر کے اندر جانے کے بعد عذاب کیسے ہوگا؟ وہاں فرشتے کیسے آئیں گے، کیسے بیٹھیں گے، وہاں کہاں جگہ ہے؟ اور پھر حدیث کے اندر آیا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا 2 قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا، کہا کہ صاحب یہ کب مرے جی؟ کہا قریب ہی مرے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے جی، فرشتے ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ ایک آدمی گناہ یہ کرتا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتا نہیں تھا،
جیسے بہت سارے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، پیٹ میں بھی پیشاب، لنگی میں بھی پیشاب، فلاں بھی ایسا. اور دوسرا آدمی لگائی بجائی کا کام کرتا تھا، اس سے بچنا آسان تھا، لیکن یہ لوگ پرواہ نہیں کیے، اس کی وجہ سے عذاب ہے. آپ نے 2 ڈالی منگا کر، 1 ڈالی منگا کے 2 چیرا، اس پر یہ کہ رگڑ دیا ہو گیا. کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فلاں ہو گیا. بھئی اللہ کے رسول آسمان سے وحی آتی تھی، سب مانتے تھے. قبر کا متعلق اللہ نے بتایا تو آپ کو تعجب اس میں کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا کہ صاحب عذاب قبر جو ہوتا ہے، فرشتے جو مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اتنا چیختا ہے کہ صاحب انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں ان کی آواز چیخنے کی. اب یہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم لوگ لے جا کے بہت بڑا جو شرابی کبابی زانی تھا اس کے قبر کے پاس لے جا کے بکری کو باندھ کے رکھے. بکری اچھلے گی نا عذاب سن کے؟ کچھ بھی اچھلی نہیں جی. گائے باندھ کے رکھے، بکری باندھ کے رکھے، مرغی باندھ کے رکھے، کچھ بھی نہیں نا. اللہ کے رسول بولتے ہیں جیسے تم کہتے ہو سب سنتے ہیں سوائے انسانوں کے، جنوں کے. اگر بکری سنتی تو صاحب کیوں اچھلتی نہ وہ؟ ایسا عقل سے وہ سوچنے لگے یہ نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، ہم بھی وہاں بیٹھ کر دیکھے کیا بھی نہیں ہوا. ایسے ان لوگوں نے ان عذاب قبر کا انکار کیا. یہ کتنے % ہوں گے دنیا کے اندر جو حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ ایک بھی ان کا عالم نہیں ہے دنیا کے اندر. کب سے انکار کرتے ہیں؟ بھئی صحابہ میں کون انکار کرے؟ کسی کا نام نہیں بتا سکتا. اچھا تابعین میں کوئی نہیں، تبع تابعین میں کوئی نہیں. کس کو تلاش کریں گے جی؟ ایمان تو وہی ہے جو ہم کو اللہ کے رسول نے دیا اور صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ہم کو پہنچایا، اسی کو ہم نے قبول کیا، اسی پر ہم قائم ہیں، اسی پر ہم مریں گے. لہٰذا یہ لوگ عذاب قبر کا انکار کر دیے کہ صاحب عذاب قبر ہے نہیں، قبر میں کچھ نہیں ہوتا، لے جا کے دفن کر. ایک تو شبہ ان کو یہ ہوا کہ بکری باندھے، گائے باندھے، ہم بھی بیٹھ کر جا کر سو کر دیکھے کچھ بھی نہیں ہے وہاں. ایک شبہ تو ان کو یہ ہوا. حدیثیں صحیح ہیں، بخاری میں، مسلم میں ہیں، لیکن عقل میں بات نہیں آتی ہے نا، اس لیے نہیں مانتے ہیں. کتنی باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں، ہم ان کو کیسے مانیں؟ جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورہ کے اندر ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ابرہا کو بھی جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کو بھی اس کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹا پرندہ بھیجا جس کو ابابیل پرندہ کہتے ہیں. کبھی کبھی نظر آتا چھوٹا پرندہ، چھوٹی چھوٹی کنکری جو مٹی کی بنی ہوئی تھی، تپی ہوئی تھی، وہ کنکری گراتی تو پوری لاش وہاں سڑ جاتی تھی اسی وقت. اللہ کا عذاب ہے بھائی. سونامی آیا تو کون سوچ سکتا تھا کہ اس کے اندر پانی میں اتنی طاقت ہے؟ اب انہوں نے کہا نہیں، اصل میں وہ جو کنکری گرا ہے اس کے اندر ایٹم بم کی طاقت تھی، وہ جو ہے اوپر سے گرے ہوں گے. یہ سب اللہ کی بات کو انکار کرنے کے طریقے. کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا؟ عقل میں کیسے؟ ہمارے عقل میں نہیں آتی. قرآن میں تو کیوں نہ مانیں گے جی؟ پہلے تو ہم نے حدیث کا انکار کیا، بے حدیث میں یہ بات یہ بات، اب قرآن میں یہ تو کیا مانو گے؟ اب تم گراؤ اسی 1000 کنکری ایک انسان پر گراؤ، 1,00,000 کنکری گراؤ، کیسے مرتا ہے جی؟ کوئی انسان مرتا نہیں نا. تو پھر ایک کنکری سے کیسے اتنے لوگ مر گئے؟ ایک کھاتی وہ بھی مر گیا، اس پر بیٹھا ہوا وہ بھی مر گیا ایک کنکری سے. تو لہٰذا عقل میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی جو ہے چوڑائی لمبائی کتنی ہوگی؟ کہاں کہ صاحب جنت کی چوڑائی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی. ہم کہتے ہیں بھئی اتنی مشکل سے ہم لوگ ٹریپلیکن میں رہتے ہیں، اوپر نیچے اتنے گھر ہیں، یہ گھر میں 10 آدمی ہیں، کوئی اوپر پلنگ میں سوتا ہے، پلنگ کے نیچے کوئی سوتا ہے. اتنی بڑی جنت ملے گی کیا؟ کہاں ہے جگہ؟ پوری جنت تو ہم لوگ تلاش کر دیے، پوری دنیا تو تلاش کر دیے، کہاں ہوگی جی اتنی زمین؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں ہوگی جی اللہ کے پاس زمین؟ اور جنت کہاں ہوگی؟ 7 آسمان کے اوپر ہوگی جنت، اور اللہ کا جو عرش ہے وہی ہماری چھت ہوگی جنت کی. اور ایک آدمی کو جو جنت ملے گی وہ اتنی دنیا کے بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی. اتنا سب ذکر آیا حدیث میں بھی، قرآن میں بھی. یہ سب باتیں عقل میں آتی ہیں کیا؟ کوئی تو یہ کہا بھئی ہم کو تو بس اللہ تعالیٰ ایک گراؤنڈ گھر دے دے جنت میں کافی ہے، اتنی بڑی دنیا لے کے کیا کریں گے جی؟
جائیں گے ٹہلیں گے کریں گے تھک جائیں گے نا جی دنیا، کون ہی رکھوالی کرے گا؟ کیا کیا سوچے گا انسان؟ عقل میں آتی ہے کیا سب باتیں؟ اتنی بڑی جنت ملے گی، قرآن کہتا ہے جی عرضھا کعرض السماء والارض، جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ کتنا ہے جو قرآن مجید کے اندر، عقل میں نہیں آتی ہے نا، تو عقل میں نہیں آتی تو نہیں ماننا چاہیے کیا؟ فرشتے ہیں، کسی نے دیکھا کیا فرشتے کو؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی جبریل علیہ السلام کو صرف 2 مرتبے ان کی اصلی شکل میں دیکھا، باقی فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ مرتے وقت انسان کے پاس فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی ٹائم ہوتا ہے اس کی جان نکال کر لے جاتے ہیں۔ ہم کو کیا معلوم فرشتے کہاں بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ عقل میں آنا کچھ بھی ضروری نہیں، اسی لیے ایمان بالغیب ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو عذاب قبر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ حدیثیں بھی آئیں اور آیت میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 آیتوں سے استدلال کیا قرآن کی آیتوں سے کہ دیکھو اس میں عذاب قبر کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہوا کہ صاحب ان کے عقل میں یہ بات آئی نہیں، بیل باندھے اور فلاں باندھے سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری بات ان کو یہ شبہ ہوا کہ بھئی دیکھو بہت سارے لوگ جو مرتے ہیں ان کو جلا کر راکھ کر دیتے، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صاحب ان کو جو ہے دفن کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کی لاش چیل کوے پرندے کھا لیتے، جیسے بھوری وغیرہ ہے نا، ان کو ایسے کرتے ہیں، لے جا کے چھت پر رکھ دیا، جیسے عبد الکریم چھاگلا تھا تو اس کو لے جا کے چھت پر رکھ دیا تو چیل کوے سب کھا کے نوچ کے لے گئے۔ کچھ لوگ سمندر میں گر جائے تو مچھلیاں کھا لیتی ہیں، اور فرعون تو یہی ہے، اٹھا کے رکھے ہوئے اس کو۔ کس کو عذاب قبر ہوگا جی؟ اتنے لوگ ہیں تو ان کو کیسے، کہاں عذاب قبر ہو؟ اس کے متعلق علماء نے 2 باتیں بہت پہلے لکھی، تم اور تمہارے باپ دادا پیدا ہونے سے پہلے علماء نے لکھ دی۔ عذاب قبر روح کو ہوتا ہے، روح تڑپتی ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے، جسم ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، جسم نہیں ہے تو روح کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرعون ہے، دوسرے لوگ جو جلا دیے گئے، جن کو مچھلیاں کھا گئی، جن کو پرندے نوچ لیے، ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف ایسی ہے، مثال دے کر سمجھایا، جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے، خواب دیکھتا ہے، جسم تو پھر ٹھیک ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کبھی کبھی تو چیخ نکل بھی جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ جسم تو کوئی سی ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ تم نے خواب میں دیکھا کہ تمہارا جسم کاٹ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، فلاں روح کو تکلیف ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن جاگ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، تو پھر روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ہی کسی آدمی کا متعلق آپ نے کہہ دیا فیل ہو گئے جی، تم امتحان میں فیل ہو گئے، بیچارہ جو تکلیف میں مبتلا ہو گیا، کیا بھی اس کے جسم پر اثر نہیں نا۔ انہوں نے کیا کہا، ہم نے بعض لاشوں کو نکال کر دیکھا قبر سے، کچھ بھی نہیں، اچھے ہیں بھائی، فرشتے ان کو مارے ہوں گے، ان کا سر کچلے ہوں گے، فلاں کیے ہوں گے نا، سر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، 1 مہینے کے بعد اٹھائے جی، 15 دن کے بعد اٹھائے، سڑ گئے، کچھ بھی ہوا، اور پوسٹ مارٹم کے لیے تو نکالتے ہی رہتے ہیں لوگ، جب دیکھو کچھ بھی کیس وغیرہ ہوتا ہے، کہاں ہوتی جی تکلیف؟ اصل میں یہاں غلطی یہ ہوئی، تم نے سمجھا کہ صرف جسم کو تکلیف ہوتی، نہیں جی، روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال، یہ ساری مثالیں ہیں کہ سب آدمی پریشان ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی مر گئی، کبھی کبھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے پانی آتا ہے، لیکن جسم تو ٹھیک ہی رہتا ہے نا، تکلیف ہے کہ نہیں ان کو، پریشانی ہے کہ نہیں ان کو؟ ایسے کتنی تکلیفیں پریشانیاں ہوتی ہیں، جسم پر اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، روح تڑپتی ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے، جان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا عذاب قبر کے متعلق ان لوگوں کے شبہات ایک دم غلط ہیں، بیکار ہیں، اور صاحب یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کی بات ہے۔ جو لوگ وہ انکار کرتے ہیں عذاب قبر کا، آپ ان کی زندگی دیکھیے، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پاکستان کے بھی طلوع اسلام کے ادارے نے یہی سب لکھا کہ صاحب نماز کا مطلب یہ ہے، روزے کا مطلب یہ ہے، فلاں کا مطلب یہ ہے، ایسا سب لکھ کے بہت سارے لوگ جو انگریزی پڑھے تھے، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا، گمراہ ہو گئے، نماز بھی چھوڑ دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، حج کو بھی نہیں جاتے، فلاں کرتے، کہا یہ سب بیکار اس زمانے کے لیے تھا جی۔ جیسے وہ ٹیونس کا ایک بو رقیبہ تھا، سب کچھ گئے، جہنم میں گئے، وہ کہتا تھا بے روزے جو ہے نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں کھانے پینے کی تکلیف تھی،
فیکٹریاں نہیں تھیں، اس وقت اللہ کے رسول روزہ رکھو بولے. اب کھانے پینے کی تکلیف نہیں، بے حساب کھانے پینا ہے، فیکٹریاں سب کام کرنا ہے نا، اب روزہ نہیں، روزہ ختم. دیکھو ایسے سب بیوقوف دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا عذاب قبر کا انکار کرنے والے بھی ایسے ہی پیدا ہوئے. جتنے شبہات ان کے ہیں سارے علماء نے ان کا جواب دیا ہے. لہٰذا عقیدے میں یہ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، انسان اس دنیا میں مرنے کے بعد فوراً اس کی روح کو تکلیف یا ثواب یا راحت ہونا شروع ہو جاتی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. لہذا قبر کے اندر عذاب ہوتے رہتا ہے، فرشتے اس کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا، سب کچھ ہے. حدیث میں جو کچھ آیا اس کو مانتے ہوئے ہم بھی عذاب قبر کو مانتے ہیں. اور دنیا میں یوں سمجھ لیجئے کہ 99.9% یا 9.5% سمجھیے سب عذاب قبر کو ماننے والے ہیں. نہیں ماننے والے کچھ ہوں گے، لیکن بہرحال ایسی عقلی دلائل دیتے. ہمارے پاس ایک ہی بات ہے بھائی، ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، جو عقل میں آئے اس کو بھی مانتے ہیں، جو عقل میں نہیں آئے اس کو بھی مانتے ہیں. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ لوگ جو باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، دیکھے بھی نہیں، اس کے متعلق ان کو پورا یقین ہوتا ہے. لہٰذا ہم کو بھی پورا یقین ہے، جنت کے متعلق بھی، سب کے متعلق ہم کو یقین ہے، قبر کے عذاب کے متعلق بھی ہم کو یقین ہے. تو عذاب قبر برحق ہے، لہٰذا ہم کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 آیتیں ذکر کی ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ نہیں اتنا ہی عذاب الْهُونِ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 ہے، 90 آیت. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر تم دیکھتے کہ ظالموں کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے اور ہاتھ بڑھا کر ان کی جانوں کو نکالیں گے، نکالو جی تمہاری جان، آج تم کو عذاب دیا جائے گا. کہتے آج عذاب دیا جائے گا، مرتے عذاب شروع ہو گئے. وہ قبر میں ہو تو بھی، اور صاحب وہاں رکھے ان کو رکھے ہیں، دفن نہیں کرتے، عذاب شروع ہو گیا. ایسا نہیں سمجھنا کہ کسی آدمی کو صاحب دفن کیے بغیر رکھ لیں گے، عذاب نہیں ہوگا. ہوگا جی عذاب. قرآن کہتے ہیں آج ابھی سے عذاب تمہارا شروع ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے عذاب قبر زندگی ختم ہوتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی. دوسری آیت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمائی سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 1. ہم ان کو 2 مرتبے عذاب دیں گے، ہم ان کو 2 مرتبے عذاب دیں گے، پھر اس کے بعد ایک سخت عذاب کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے. 2 بار عذاب دیں گے. ایک تو دنیا میں کافروں کو پریشانیاں، مصیبتیں، یہ وہ سب کچھ ہوتی ہیں، اور دوسرا عذاب قبر کا، اور تیسرا عذاب آخرت کا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ 2 عذاب جو ہے دنیا ہی کے اندر ان کو دے دیا گیا کہ صاحب بدر کی لڑائی میں مارے گئے، اور اس سے پہلے بھی ان کو تکلیفیں ہوئی مکے کے اندر. خیر اس آیت کے اندر تو لوگوں نے اختلاف کیا کہ اس عذاب قبر ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو آیت پہلے پڑھی اس میں بھی، اور جو آیت قاری صاحب نے پڑھی اس کے اندر بھی بالکل ذکر ہے نا. اللہ نے کہا کہ صاحب فرعون کے سارے لوگ صبح شام عذاب میں پیش کیے جاتے ہیں، ان پر عذاب ہوتا ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. اب صبح شام عذاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قبر کا عذاب نا، آپ چاہیں تو قبر کا عذاب کہیے، برزخ کا عذاب کہیے، اس لیے کہ بعض لوگوں کی قبر نہیں ہوتی ہے نا، جیسا کہ میں نے کہا کچھ لوگ جلا دیتے ہیں نا، ان کی قبر تو نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو سمندر میں پانی میں ڈبو دیے گئے، ان کو مچھلیاں کھا گئیں، ان کی قبر تو نہیں ہے. کتنے لوگ پیٹ میں، پرندوں کے پیٹ میں، مچھلیوں کے پیٹ میں ان کی قبر ہوگی، اور اسی طرح پرندے کھا گئے، ان کی بھی نہیں. قبر کا مطلب ہمارے پاس برزخ کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کے بیچ میں جو زندگی اس کو برزخ کا عذاب ہے جی، قبر کا عذاب ہے.
جن کو دفنا دیے وہ قبر کا عذاب، جن کو نہیں دفنا ہے برزخ کا عذاب ہے۔ تو بالکل واضح آیت ہے نا، اس میں کیا شبہ ہے؟ کچھ نہیں نا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تھے تو عام طور پر جہاد کا سفر ہوتا تھا۔ وہ مدینے میں جو مسجد نبوی ہے اس میں ایک عورت جھاڑو واڑو دیتی تھی، ایک کالی عورت تھی۔ اس میں زمانے میں جو ہے ہر مرد عورت کے اندر دین کا بڑا جذبہ، دین کا بڑا شوق، جھاڑو دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو کہاں جی وہ عورت؟ پوچھے کہاں جی وہ عورت؟ کہ اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو گیا۔ اب سفر سے تو واپس آ گئے تھے سمجھیے، تو رات کا وقت تھا، صحابہ نے ان کو جا کے بتایا نہیں، اللہ کے رسول وہ جھاڑو دینے والی خاتون کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں جی اس کی قبر؟ لے جا کے بتایا تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ کہا ان قبروں کے اندر تاریکی چھائی ہوئی رہتی ہے، اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی مہربانی سے ان قبروں میں روشنی آ جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب ہماری دعا سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری نماز جنازہ سے قبر میں جانے والوں کو فائدہ ہے اگر اس لائق ہوں۔ تو لہٰذا کتنی حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی وہی بات، قبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں حدیث میں کیا آیا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مردے کو دفنانے کے بعد اس کو بیٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ یہ سب مانتا ہے، تو فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ یہی کہا اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی ان کو کوئی ڈر نہیں، فرشتہ ہے تو فٹ 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 جواب دیں، اس لیے کہ زندگی ویسے ایمان کی زندگی گزارا۔ یہ نہیں سمجھنا میرے بھائی ہم بے دینی کی زندگی گزارتے رہیں، جمعے کو نماز پڑھتے رہیں، دین کی باتوں کو نہ مانیں تو ہم کو جواب آئے گا کیا؟ کتنا بھی لکھ کر رکھ لو، روز یاد کرو، من ربو کا ربی اللہ، ما دینو کا دین الاسلام، من رجل الذی بعث الیک ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، یاد کرو جی، اچھا یاد کر لیا، اچھا تیرے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ وہاں یاد آئے گا کیا؟ نہیں یاد آئے گا جی، اسلام پر عمل کرے رہیں گے، پیارے نبی کی باتوں کو ہم مانے رہیں گے، اللہ کے حکم پر چلے رہیں گے، یاد آئے گا۔ تو اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی ثابت قدم۔ بڑی مصیبتیں آتی ہیں، کچھ بھی ان کو پرواہ، اللہ نے لکھا تھا بھی ہو گیا، تقدیر میں تھا ہو گیا۔ بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی بے فکری کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے کچھ نقصان ہو تو ان کو کچھ بھی اس کا زیادہ رنج نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال بھی ہوگا تو آنسو بہائے، غم دل میں آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے، ایسی زندگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کو قبر میں بیٹھایا جاتا ہے، لیٹے لیٹے بھی سوال نہیں، بیٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف کی ہے، 1369، 1360 پر 9 نمبر کی حدیث بخاری کی۔ دوسری حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آئی ان کے پاس، آتے جاتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، عورتیں آتی تھیں، مسلمان عورتیں بھی، یہودی عورتیں بھی آتی تھیں، مدینے میں یہودی رہتے تھے۔ آ کر بولی عائشہ اللہ تم کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے کہا قبر میں کیسے عذاب ہوگا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی دنیا کی یہ زندگی اور آخرت میں عذاب، قبر میں کیسا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا، پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول قبر میں عذاب ہوگا کیا؟ ہاں عائشہ، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اس کے بعد کہتی، میں نوٹ کی اس کے بعد، اللہ کے رسول جب بھی میرے گھر میں نماز پڑھتے نا، تہجد کی نماز، نفل نماز، کبھی تشہد ذرا زور سے بھی پڑھتے نا، اس وقت ضرور عذاب قبر سے پناہ مانگتے،
اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال بھی مانگتے ہیں، اعوذ بک من عذاب القبر. ہر نماز میں عذاب قبر سے اللہ کے رسول فرماتے اللہ مجھے بچا عذاب قبر سے. اتنے بڑے نبی، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کا ڈر دیکھیے، وہ بھی کہتے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. ہماری زندگی میرے بھائی کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہ حدیث حضرت عائشہ نے بیان کیا اور اللہ کے رسول نے تصدیق فرمائی. ہاں جی عذاب قبر ہوتا ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں، صحابہ کو جمع کر کے اللہ کے رسول نے عذاب قبر کا ذکر کیا. صحابہ رونے لگے ڈر کے مارے، یا اللہ قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا کیا؟ ایسی تکلیف ہوگی کیا؟ جو پیارے نبی فرماتے تھے صحابہ جیسا آنکھوں سے دیکھ لیتے اس کو، اتنا ایمان اتنا یقین، رونے لگے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کو بچاتا ہے نا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، 1373ویں حدیث ہے بخاری کی عذاب قبر کے تعلق سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے کہ صاحب تمہارا رب کون ہے، اور صاحب تمہارا دین کیا ہے، کون سے آدمی تمہارے پاس ہدایت کا پیغام لائے تھے. مومن تو بتا دے گا سب کچھ، منافق کہے گا ہاں ان کا نام لوگ بولے میں بھی بولا یاد نہیں آتا ہے، رب ہاں وہ یاد نہیں آتے ہیں. تینوں سوال ایسے کرے، دین بھی نہیں، رب بھی نہیں، رسول بھی نہیں. فرشتے کہیں گے ہاں ہم کو معلوم تھا کہ تم ایسے ہی جواب دو گے، ہمارے پاس ایمان نہیں تھا. منافق، شکی آدمی، منافق، کافر، اس کے بعد فرشتے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے اس کے لیے. وہاں سے اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، فلاں ہوگا، جہنم کو گیا وہاں سے دیکھتا ہوگا، ایسی تکلیف میں مبتلا ہوگا. اس حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ صبح شام اس کو جہنم بتایا جائے گا، دیکھیں یہی ہے تو آنے والا، یہی اسی میں رہنے والا ہے. اس طرح جو ہے روزانہ صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ بتایا جائے گا جہنم کا. اب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا کہ ایک آدمی آ کر بتا دیتا ہاں جی قبر ہے، قبر میں عذاب ہے، تو ہمارے لیے سب شاید مان لیتے ہیں. لیکن اللہ کی مہربانی سے بغیر کسی کے آ کر بتائے ہوئے بھی ہم لوگ مانتے ہیں. آ کر پیارے نبی نے بتا دیا. ماں باپ غلط بول سکتے، ماں باپ کچھ بھی ہو سکتے، پیارے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ نے ایسے انتظام رکھا ہے کہ کوئی بھی آ کر بتا نہیں سکتا صاحب کہ صاحب عذاب ہوتا ہے، مجھے فرشتے مارے، فلاں کیے، کچھ نہیں. تو لہٰذا دیکھو اس آدمی کو صبح شام عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ جہنم اس کو بتائی جائے گی، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، یہ ہے تیرا ٹھکانہ. جب تو اٹھے گا قیامت میں حساب کتاب کے بعد یہی جائے گا. عذاب قبر کا ثبوت کتنی حدیثوں کے اندر ہے، بہت ساری حدیثوں کے اندر ہے. لہٰذا اس کو ہم ماننا ہی چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. یہ بھی آپ دیکھیے کہ حدیث نمبر میں نے بتایا 1379، 1370 پر 9 والی حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر بھی 2663، 2660 پر 3 نمبر کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح اس کو عذاب دیا جائے گا، عذاب قبر ہوگا. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور اس حدیث کو جمع کرنے والے کہتے ہیں دیکھو صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا. جیسے انہوں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، زید بن ثابت کی بھی حدیث ہے، ابن عباس کی بھی حدیث ہے، برا بن عازب کی بھی حدیث ہے، ابو ایوب کی بھی حدیث ہے، انس کی بھی حدیث ہے، جابر کی بھی حدیث ہے، عائشہ کی بھی حدیث ہے، ابو سعید خدری کی بھی حدیث ہے. 9 آدمیوں کا نام لیا صحابہ میں، سب لوگ بیان کیے ہیں. باقی صحابہ بیان نہیں کی کیا؟ صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ تھے نا، ایک آدمی بیان کر دے تو کافی ہے نا. باقی سب کو انکار کیے کیا جی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی انکار کیے ہیں کیا؟ یہ ضروری نہیں کہ صاحب حدیث سب بیان کریں، سب ایمان لاتے تھے، سب جانتے تھے، لیکن حدیث سب بیان کریں ایسے کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک صحابی نے سن لیا تو ہو گیا. اب وہ جتنے لوگوں کو بتاتے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. لہٰذا امام ترمذی کہتے ہیں بھئی 1-2 آدمی کی حدیث نہیں ہے عذاب قبر کی،
9 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جن کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، وہ سب لوگ عذاب قبر کو ذکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی کے زمانے میں کوئی آدمی تھے کیا حدیث کا انکار کرنے والے یا عذاب قبر کا انکار کرنے والے؟ نہیں، کوئی نہیں تھے۔ پھر امام ترمذی نے ایسے کیوں کہا کہ اتنے لوگوں نے حدیث بیان کی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حدیث کو کتنے صحابہ بیان کرتے ہیں، وہ وضو کی حدیث ہو، استنجا کی حدیث ہو، کوئی بھی حدیث ہو، کتنے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان کو جتنی حدیث پڑھی ان سب کا نام لکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی انکار حدیث کرتا تھا امام ترمذی کے زمانے میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ سمجھیے یہ سارے لوگ 250 سے لے کے 300 تک بڑے بڑے علماء گزرے، امام احمد بن حنبل ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، اور صاحب امام ترمذی ہوں، امام ابو داؤد ہوں، ابن ماجہ ہوں، نسائی 303 میں، کتنے بڑے بڑے علماء، کوئی ایک آدمی تھا کیا ان کے زمانے میں عذاب قبر کا انکار کرنے والا؟ کوئی نہیں تھا جی۔ ایک عالم کو دنیا میں بتا سکتے ہیں کیا کہ جو عذاب قبر کا انکار کرے؟ کوئی انکار نہیں کیا نا۔ ہاں، پرویز نے انکار کیا اور فلاں نے انکار کیا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ دین سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دین سے تو کوئی تعلق نہیں ان کا۔ یہ لوگ تو سمجھیے کہ سب بے دین لوگ، اسلام کو بگاڑنے والے، اور سب اسلام پر تہمت لگانے کے لیے انگریزوں نے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا، اسی طرح یہ لوگ بھی بکے ہوئے لوگ ہیں، سب ایسے ہو گیا۔ کوئی انکار نہیں کیا جی، لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد دیکھو خبردار، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنی گاؤں تکے پر ٹیک لگائے ہوں گے، میری حدیث آئے گی تو کہا رے حدیث کیا جی، اللہ قرآن نازل کیا، وہ کافی ہمارے لیے، قرآن میں ہے کیا مانتے ہیں، قرآن میں ہے کیا نہیں مانتے۔ دیکھو ہمارے نبی نے بتا دیا کہ انکار حدیث بھی کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، حدیث کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے، اسی زمانے میں بتا دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہوں گے مسلمان، اس طرح جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں میں حدیث کو ماننے والے 99.9% ہوں گے، حدیث کو نہیں ماننے والے وہ 0.1% ہوں گے۔ ان کا کیا اعتبار ہے؟ دیندار لوگ ہیں کیا؟ عالم لوگ ہیں کیا؟ قرآن حدیث پڑھے ہوئے لوگ ہیں کیا؟ نہیں نا۔ ہمارے بعض لوگوں سے غلطی ہوئی میرے پاس حدیث کے سلسلے میں، نام لیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جیسے مولانا مودودی صاحب تھے، شروع میں ان کا بھی یہی تھا کہ حدیث حجت نہیں، سارے حدیث کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ بعد میں ان کا رجحان بدلا، ایک امین حسن اصلاحی تھے، وہ بھی بہت ساری حدیثوں کو نہیں مانتے تھے، کہا بھائی عقل میں کیسے آتی ہے حدیث فلاں ہے۔ ایک فراہی صاحب تھے، حمید الدین فراہی، یہ سب جماعت اسلامی کے لوگ تھے، نہیں مانتے تھے، حدیث کو انکار کرتے تھے۔ اب ان لوگوں سے مدد ملی، دیکھو فلاں عالم صاحب بولے، فلاں عالم صاحب بولے ہیں، کیا آخر تک وہی ہوتے کیا؟ بعد میں انہوں نے اپنی رائے نہیں بدلی، حدیثوں سے اطلاع نہیں کیا۔ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن دیکھو کتنی حدیثیں اس میں ذکر کی ہیں، اگر حدیث کو نہیں ماننے والے ہوتے تو حدیث کیوں لکھتے اس میں؟ کبھی انسان سے غلطی ہوتی ہے، عالم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن قائم تو نہیں رہتا نا اس پر، اپنی رائے بدل دیتا ہے کہ صاحب ایسے نہیں ہو سکتا۔ لہذا حدیث کا انکار کرنے والے لوگ قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لوگ ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر بھی حدیث کو نہیں مانتے تھے، حضرت عمر بھی حدیث کو نہیں مانتے تھے۔ کیسے بھائی؟ یہ ہوا کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور وہ مرض الموت تھا، 29 صفر کو آپ بیمار پڑے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے آپ کچھ کر گئے۔ جب بیمار پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سختی ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بے کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، میں کچھ لکھا دیتا ہوں تاکہ تم اس کو لکھ کر اس کے مطابق رہو۔ اب لوگ کو سوچنے لگے بھی اللہ کے رسول تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اس وقت کیا لکھائیں گے، کاغذ لاؤ، قلم لاؤ۔ حضرت عمر نے کہا دیکھو بھی اللہ کے رسول بہت تکلیف میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ہدایت کے لیے، وہ کافی ہے نا، تم کو جو ہے صبر کرو۔ کہتے دیکھو حضرت عمر بولے
اللہ کی کتاب ہے کافی، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، کتنی حدیثیں حضرت عمر سے مروی ہیں، ممبر پکڑ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عمر نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث جس کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، آدمی کو ہر کام کا ثواب اس کی نیت کے مطابق ملے گا، یہ حدیث کون بیان کی جی؟ حضرت عمر نے بیان کیے، ممبر پر بیان کیے۔ حدیث کو نہیں مانتے تھے حضرت عمر، اپنی خلافت کے زمانے میں بیان کیے نا۔ ایسے کچھ بھی کہیں سے بھی ذرا سا ان کو مل گیا کہتے دیکھو فلاں بھی نہیں مانتے تھے حدیث کو، فلاں سب مانتے تھے میرے بھائی۔ تو جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں نہیں مانتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، عذاب قبر کے متعلق حدیثیں بہت آئیں، ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آدمی کو عذاب شروع ہو جاتا ہے زندگی سے، مرنے کے بعد فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے قبر کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دونوں کی نوعیت الگ ہے۔ جو جہنم میں جا کے مریں گے، جلیں گے، ان کو جسم کا بھی عذاب ہے، روح کا بھی عذاب ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے جہنم میں کہ صاحب اس کا جسم پھول کے اتنا ہو جائے جیسے ایک پہاڑ ہے، اتنا بڑا بڑا ہو جائے گا، اس کا دانت اتنا بڑا ہو جائے گا۔ جسم کو بھی تکلیف اور روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہاں۔ لیکن قبر میں جس کا جسم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو تکلیف جسم کو بھی ہو، لیکن روح کی تکلیف تو سب مانتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں بھی میں نے دی کہ صاحب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، تکلیف بہت ہے اندر، باہر ہم کو بتا نہیں سکتے۔ اب تم نے کسی لاش کو نکال کے دیکھا ہے کہ صاحب بالکل سالڈ ہے، صحیح ہے، اس کے اندر کوئی آثار نہیں ہے مارنے کے، مار کھانے کے، سر کچلنے کے، تو ہم نے کب کہا کہ صاحب صرف جسم کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہم تو روح کی تکلیف کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہم کو بھی معلوم ہے کتنے لوگوں کو زمین میں دفن نہیں کیا گیا، سمندر میں ڈبو دیا گیا اور سب پرندے کھا گئے، ہم کو بھی معلوم ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے نہیں تھا کیا؟ تھا نا۔ جبھی نا اللہ تعالیٰ نے یہ سب آیتیں نازل کی، ہمارے پیارے نبی نے عذاب قبر کے متعلق ہم کو بتایا۔ لہذا دلائل تو آپ دیکھیں گے حدیث قرآن میں بہت ہیں عذاب قبر کے تعلق سے۔ ایک حدیث یوں آتی ہے کہ صاحب اگر کوئی آدمی میت پر، مرے ہوئے آدمی پر چیختا چلاتا ہے، روتا ہے، تو اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ مرنے والا مر گیا، قبر میں دفن کر دیے، اس کے رشتہ دار چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تھپڑ مار لیتے ہیں، اور صاحب غریبان قمیص پھاڑ لیتے ہیں، ایسا کرتے نا، اس کی تکلیف قبر میں اس کو ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو قرآن مجید کے اندر کیا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو اللہ نہیں دیتا۔ تو روئے یہ اب قبر میں اس کو عذاب دیں گے؟ دیکھو قبر میں عذاب نہیں ہے، وہ حدیث غلط ہے۔ آیت ہمارے پاس ہے نا، ایک کے کیے ہوئے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک صحابی آ کر بیٹھے تو کہا یہ بچہ کون ہے جی؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا اچھا، تمہارا بیٹا کچھ کیا تو تم کو نہیں پکڑیں گے، اور تم کچھ کرو گے تو تمہارے بیٹے کو نہیں پکڑیں گے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ جو مجرم ہے اس کو سزا دینا۔ شوہر جرم کیا بیوی کو سزا دیں گے؟ نہیں۔ بیٹا جرم کیا تو باپ کو سزا دیں گے؟ نہیں۔ باپ جرم کیا بیٹے کو؟ نہیں۔ لیکن دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ صاحب پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے کسی مجرم کو، اس کے سارے خاندان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا قانون نہیں ہے، حدیث کا قانون۔ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کی سزا ایک دوسرے کو نہیں دی جاتی کسی کے کیے ہوئے۔ اب یہ آدمی رویا تو اس کو عذاب قبر کیوں ہوگا؟ اس سے معلوم بات ہے جھوٹی حدیث ہے جو کہتی ہے کہ صاحب قبر میں عذاب ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نازل ہوا، اس کو عرب کے لوگ سمجھے، بعد کے لوگ بھی سمجھے، انہوں نے کیا مطلب سمجھا؟ ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کیا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، اور حدیث کہتی ہے کہ رشتہ دار روئے تو میت کو تکلیف ہوگی۔ دونوں میں تضاد ہے نا، ایک دم اپوزٹ ہے نا۔ نہیں سوچے کیا؟ سوچے جی، اسی وقت سوچ کر بولے۔ اس کا مطلب حضرت عائشہ کی ایک حدیث آتی ہے، وہ بھی یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کیا؟ کہیں بھی اللہ کے رسول ایسا نہیں بولے۔ ابو ہریرہ سننے میں غلطی کیے ہوں گے، ابن عمر سننے میں غلطی کیے ہوں گے،
اللہ کے رسول کچھ دوسرا بولے ہوں گے، یہ سمجھ گئے ہوں گے صاحب میت کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کو دیکھو حضرت عائشہ بھی نہیں مانتے عذاب قبر، حالانکہ میں نے حضرت عائشہ کے حدیث پڑھ کر سنا ہے آپ کو، اور امام ترمذی بھی کہتے ہیں حضرت عائشہ کے متعلق بھی آیا کہ عذاب قبر کے وہ قائل تھیں، کوئی بھی نماز اللہ کے پیارے رسول پڑھتے تو اس کے اندر تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، ساری حدیثیں میں نے سنائی، لیکن ان کو یہ ایک واقعہ مل جانے سے کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ کو بھی ایمان نہیں تھا عذاب قبر پر، غلط ہے۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ ایک کی سزا دوسرے کو کیوں دینا، علماء نے یوں لکھا ہے، یہ سننے کی بات ہے میرے بھائی، سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، ہمارے کام سے، دوسروں کے کام سے ہم کو، گھر میں سمجھے کوئی مرنے کے بعد غلط کام ہوتے، بہت سارے لوگ ایسے کرنا مرنے کے بعد، اب ہمارا تو دنیا میں ایسا قصہ ہو گیا بھائی جتنا چاہے جرم کرو، گناہ کرو، غلطی کرو، ستاؤ، پریشان کرو، سب کرو، تو مرنے کے بعد روز قرآن پڑھ کے بخشتے رہیں گے، صاحب بس کیا، اس لیے جرم کرتے رہتے لوگ، ایسے ثواب کسی کو نہیں پہنچتا میرے بھائی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ایصال ثواب، ایصال ثواب، یہ کوئی ایصال ثواب وغیرہ نہیں ہے میرے بھائی، سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں کیا مطلب ہے، مرنے کے وقت آدمی کو معلوم ہے میں مروں گا تو میری قبر پر پھول ڈالیں گے، میرے جنازے پر پھول ڈالیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گلا پھاڑیں گے، کرتا پھاڑیں گے، اور میرے گھر والے فلاں بدعت کرتے، فلاں بدعت کرتے، سب جان کر بھی اچھی بات ہے، سب اچھا کام سمجھ کے گیا۔ اب روتے ہیں نا، تم منع کر کے نہیں گئے کیا؟ نہیں منع کیا، اب دیکھو تم کو سزا ہے اس کی، وہ تکلیف تم روتے، مجھے یہاں فرشتے پوچھتے، اچھا گھر والے کبھی بولتے نا ہمارا سہارا چلا گیا، فرشتے پوچھا اچھا تم سہارا تھے کیا، اللہ کے سہارا، اللہ تعالیٰ سہارا نہیں تھا کیا تمہارے گھر والوں کا، ایسے پوچھتے فرشتے، وہ سب تکلیف اس کو ہوتی۔ اگر کوئی شخص منع کیا یہ سب نہیں کرنا بدعت، جیسا قرآن حدیث میں آیا ویسا مجھے دفن کر دینا، فوراً دفن کر دینا، معمولی جو قبر کھودنا، پھول نہیں ڈالنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کتنا چیخیں چلائیں فلاں کریں، اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصیت کر کے گیا نا۔ اس کا مطلب لوگوں نے یہ لکھا اگر گھر میں بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، برائیاں ہیں، فلاں ہیں، منع کر کے نہیں گیا۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا، مرتے ہوتے ایک آدمی بولتا تھا میں مر گیا، 40 عورتوں کو بلا کے میرے واسطے رلاؤ، میرا جنازہ بہت زور سے نکلنا، موسیقی بجانا، فلاں کرنا، بہت لوگوں کو بلا کر رلانا، ایسا بولتے تھے۔ ویسا کر کے گیا، جتنے لوگ ہو سکے بلا کے خوب رہو، زور زور سے رہو، ایسا بول کے گیا، تو اس کا عذاب ہوگا نا اس کو۔ اس کا سبب کیا؟ تم ہی نا۔ سارے لوگوں نے اس کا مطلب یہ لکھا، آج لکھا کیا نہیں جی، 1200-1300 سال پہلے تم اٹھا کے دیکھو، یہ سب مطلب لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کتنی ہی چیزیں عذاب قبر کے تعلق سے ان کے ذہن میں آئیں، سب باتیں غلط ہیں۔ عذاب قبر ہے، برحق ہے، ہوتا ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، سوائے اس چند 0.1% کے، باقی سب لوگوں کا ایمان ہے۔ لہذا عذاب قبر کے منکرین بھی یہاں بھی مدراس میں بھی ہیں، بنگلور میں بھی ہیں، بمبئی میں بھی ہیں، یہ کتنے ہوں گے؟ میں نے تو بتا دیا نا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین کو مانتے نہیں یہ لوگ، صرف اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ لہذا عقیدے کی کسی بات کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ گویا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسری باتیں ہیں کہ صاحب کوئی شخص نماز نہیں پڑھا، انکار نہیں کیا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، وہ سب دوسری باتیں ہیں کہ صاحب وہ مسلمان ہے، لیکن انکار کرنا عقیدے کی بات، فرشتے نہیں ہیں۔ عقیدہ سب ملا کے ایک ہوتا ہے، عقیدہ 1%، 2% ایسا تقسیم کرتے جائیں گے۔ اللہ پر ایمان لانا عقیدے کا 10%، فرشتے پر ایمان لانا 5%، رسولوں پر ایمان لانا 10%، ایسا ڈیوائڈ کرنے کا قصہ نہیں عقیدے میں، پورے عقیدے کی باتیں ملا کر ایک، اس میں کوئی بھی انکار کرے تو ساری باتوں کا انکار کرنا لازم آتا۔ لہذا فرشتوں کا انکار کرو تو اللہ کا انکار، اللہ کا انکار کرو تو فرشتوں کا انکار، کتابوں کا انکار کرو تو اللہ کا انکار، عذاب قبر کا انکار کرو تو اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار، اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرو تو اللہ کے رسول کا انکار، ایسے لازم آتا ہے۔
لہٰذا عذاب قبر کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں آپ اچھی طرح دیکھیں، کسی کے اندر کوئی شک کی بات نہیں، بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اس دنیا سے انسان جانے کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو قبر کی زندگی کہیں یا برزخ کی زندگی کہیں، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور وہی جو ہے حقیقی بات، سچی بات ہے۔ لہذا ہم نے جو کچھ آپ کو بیان کیا قرآن اور حدیث سے دلائل کے ذریعے ہم نے ثابت کیا کہ عذاب قبر برحق ہے، اس پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی بات کا کوئی بھی وزن نہیں ہے، کوئی بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، ان کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن ان کی باتوں سے ہمارے ایمان پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم لوگ مانتے ہیں عذاب قبر کو اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ سب اللہ تعالی ہم کو اس ایمان پر، اس حقیقی عقیدے پر قائم رکھے تاکہ ہم لوگ ایمان میں کھرے اتریں، عقیدے میں کھرے سچے اتریں۔ میں دوبارہ آپ سب حضرات کا اور یہاں کے ذمہ داروں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے دل میں کوئی چھوٹا موٹا سوال ہو، سوال بجا جانے کیا یاسین کے اندر آتا ہے، من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم کو قبر سے کون اٹھایا؟ اس میں آرام سے سو رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم کو یہاں جب ہم سو رہے تھے تو ہم کو کس نے جگایا؟ تو آپ سے پوچھیں گے اس کا مطلب تم نے یہ تو مان لیا کہ بھئی قبر کی زندگی ہے، قبر میں کچھ ہوتا ہے، یہ تو تم نے مان لیا۔ اب اس کی تفصیل حدیث کے اندر آتی ہے کہ قبر کی زندگی عذاب کی بھی ہوتی ہے، ثواب کی بھی ہوتی ہے، دونوں زندگی ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ تو معلوم ہو گیا بہرحال مردوں کو قبر کے اندر بھی معلوم ہے کہ ہم یہاں ہیں، سو رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے متعلق آیت آئی ہے سورہ یاسین کے اندر، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا نا، قبر کی ایک زندگی ہے، اسی کو برزخ کی زندگی ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے جو سچا وعدہ کیا قبر سے اٹھائے جا گے، وہ وعدہ سچا ہو گیا۔ قالوا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، نیک لوگ اٹھیں گے قبر سے تو ان کو یقین ہو جائے۔ جی، اور کوئی سوال؟ نابالغ بچے جو مکلف نہیں ہے شریعت کے احکام پر چلنے کی، ان کو اللہ نے تکلیف نہیں دی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ حدیثیں بہت آئیں اس سلسلے میں۔ ایک حدیث میں تو یہ آیا کافروں کے بچے کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ عذاب قبر کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن عذاب قبر ہم سب کے لیے مانتے ہیں۔ مومنوں کے بچے مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حدیث میں یہ آیا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ عذاب قبر کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے عذاب قبر کے متعلق کوئی بات نہیں آئی، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں بچے ہوں یا بڑے ہوں جو مکلف ہیں ان کے متعلق عذاب قبر ہے، جو مکلف نہیں ہیں ان کے متعلق محدثین نے بیان نہیں کیا، بات نہیں کی کہ ان کو قبر میں کیا ہوگا۔ البتہ آخرت میں سوال کیا تو حدیث میں اس کے تعلق سے آیا کہ آخرت میں کس کے ساتھ ہوں گے وہ۔ کسی نے کہا بھی کافروں کے بچے جنت کی خدمت گزار بنیں گے، کسی نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں پوچھے گا، جیسے پاگل ہیں مر جاتے ہیں ان کے متعلق حدیث آئی کہ صاحب اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کا امتحان لے گا۔ پاگل یہ کہے گا اللہ مجھے عقل کب دیا تو، کہ میں تو جو پاگل تھا دنیا میں مجھے عقل نہیں تھی، ہاں آج تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا وہاں آخرت میں صرف پاگلوں کے لیے، ان میں بچے بھی ہوں گے، ہو سکتا بڑے ہونے کے بعد کیا کرنے والے تھے وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے تعلق سے، عذاب قبر کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آئی۔ البتہ آخرت میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کے متعلق حدیثیں متضاد آئیں۔ کچھ تو معلوم ہوا کہ سارے بچے جنت کو جائیں گے جو بھی مر گئے تکلیف سے پہلے۔ سب سے پہلے عقل کے گھوڑے دوڑا کر سوال کرنے والے معتزلہ ہی تھے۔ حسن بصری کی مجلس میں یہی پوچھے کہ صاحب جو بچے مر جاتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ وہ بچے اگر قیامت میں کہیں گے اللہ
ہم کو تو بچپن میں ہی مار دیا، بڑے ہوتے تو ہم بھی نیک بنتے، اور صاحب تو ہم کو جہنم میں بھیج دیا اس لیے کہ میرے ماں باپ کافر تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسے حسن بصری سے انہوں نے سوال کیا تو حسن بصری نے کہا اچھا تو ایسے سوال کرتا ہے کیا، حدیث پڑھ اس میں تیرا جواب ہے، آئندہ سے میری مجلس میں مت۔ سب سے پہلا جھگڑا یہیں سے شروع ہوا، یہ کہ صاحب سمجھے عذاب قبر نہیں، بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوال ہوا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے عذاب قبر کے تعلق سے بچوں کے تعلق سے کوئی بات نہیں آئی حدیث میں، اس لیے کہ غیر مکلف ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ جو کچھ حدیث میں بات آئی قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا، اسی کے متعلق حدیث میں باتیں آئی ہیں، اور سب باتیں ایسی ہیں کہ صاحب کافر کے لوگ کافر کے ساتھ ہوں گے اور مومن کے بچے مومن کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کیا بننے والے ہیں، اس کے مطابق اللہ ان کو سزا دے گا۔ اس طرح علماء نے ساری حدیثوں کو جمع کر کے 3 باتیں لکھی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت ٹھیک سوال کیا آپ نے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی نے تو فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا ختم ہوگی، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑے آزمائش ایک مومن کے لیے دجال کا فتنہ ہے، یہ بتائے۔ پیارے نبی دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا ہم کو حکم دیا، پیارے نبی بھی پناہ مانگتے تھے۔ اتنی بات تو حدیث میں آئی۔ آپ کو جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دجال سے پناہ مانگنا، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ وہ ایک سمجھیے کہ وہ ایک آزمائش ہے۔ دجال ایک آدمی کو جو مدینے کو دجال آئے گا مدینے میں تو جانے کا راستہ اس کو نہیں ملے گا نا، اس کو مدینے کے اندر جانے کا راستہ نہیں، بولے گا یہ اچھی بستی نہیں جی، چلو ہم باہر ہی رہیں گے۔ مدینے سے ایک آدمی نکل کر آئے گا، منافقین تو پہلے بھاگ جائیں گے سنتے ہی، مومن رہ جائیں گے۔ آ کر دجال کے سامنے آئے گا تو کہا تو مانتا کہ میں اللہ ہوں؟ کہا نہیں، تو دجال ہے میں مانتا ہوں۔ بہت ہنسے گا کرے گا، کہا دیکھو جی ابھی اس کو کیا سزا دیتا ہوں، قتل کر دے اس آدمی کو، سر یہاں دھڑ وہاں، وہ لمبا فاصلہ۔ کہا دیکھیں مجھے کتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے مجھے، اب دیکھو اس کو زندہ کرتا ہوں۔ کہا کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑا ہو گیا۔ کہا اب مانتا ہے تو کہ میں تیرا خدا؟ کہا نہیں ابھی مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور زیادہ یقین ہو گیا۔ پھر مارنے کی کوشش کرے گا تو نہیں مار سکے گا۔ یہ ایک واقعہ اس کے ساتھ ذکر آتا ہے، اس میں قبر وغیرہ کا ذکر نہیں، اسی وقت اس کو قتل کیا، اسی وقت اس کو زندہ کر دیا۔ دوسرا کوئی واقعہ اس طرح کا نہیں آتا ہے کہ دجال سب کو مارے گا سب کو اٹھائے گا، ویسا نہیں آتا ہے۔ میت کو کن چیزوں سے فائدہ ہوگا؟ مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، البتہ اس کو ثواب پہنچانے والی 3 چیزیں ہیں۔ نیک اولاد اگر چھوڑ کر گیا، دعا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، کسی کے لیے بھی، ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، عذاب میں ان کو تخفیف بھی ہوگی۔ ایک دوسرا وہ لوگ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے، مدرسہ بنا کر گئے، یتیم خانہ بنا کر گئے، کنواں کھود کر بنائے، ان کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔ تیسرا وہ آدمی جو دنیا میں کتاب لکھ کر گیا، علم پھیلا کر گیا، لوگوں کو نصیحتیں کر کے گیا، ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ یہ 3 چیزیں آتی ہیں، تو لہٰذا مرنے کے بعد آخرت تک بھی ثواب ملنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ لہٰذا ثواب آخرت میں ملتا ہے، میں نے کہا قبر میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جاتی ہے۔ یہ آخرت کے تعلق سے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی چھوڑ کر گیا سب چیزیں، تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی آخرت میں اس کو ملے گا۔ میں نے ساری باتیں کہہ دیں کہ صاحب روح کے تعلق سے سب کا اتفاق ہے، جس کا جسم ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اصل عذاب جو ہے روح سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا سمندر میں ڈبو دیتے ہیں اور سب جلا دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں نا، ان کا تو جسم ہی نہیں ہے نا، لیکن اللہ رب العزت اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ سب کچھ بھی تم کرو پھر ان کا جسم تیار ہو جائے، پھر ان کا جسم ہو جائے۔ ویسے ہی ہے، ایک آدمی جو لوگوں کو قرض دیتا تھا اور تکلیف ہو تو معاف کر دیتا تھا، بہت اس نے جرم کیے ہوں گے دوسرے بھی، مرتے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر بولا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس طرح مجھے کرنا۔ بیٹے تھے فرما بردار کا ضرور، کہا میں جب مر جاؤں نا مجھے جلا کر میری پوری راکھ پوری دنیا میں پھینک دینا، اللہ تعالیٰ اگر مجھے اٹھائے گا میں کیا جواب دوں گا۔ ویسے بیٹوں نے کیا، جلا دیا، راکھ اٹھا کے سب پھینک دیے، ایک ہی سیکنڈ کے اندر آدمی زندہ بھی ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔
اللہ نے حکم دیا تو پوری راکھ آ گئی، اس کا جسم بن گیا۔ کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ تیرے عذاب کے ڈر سے ایسے کیا، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو لہٰذا جس کو آش بنا دیے یا جس کو مچھلیاں کھا گئی، ان کے لیے بھی اللہ کی قدرت ہے کہ صاحب اللہ ان کا جسم پھر وہیں کر دے، قبر میں رکھ دے، یا کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم کر کر اس کو بھی تکلیف دے۔ تو روح کی تکلیف تو سب کے پاس مسلم ہے، جسم جس کا ہے اس کے متعلق کرتے ہیں جسم کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ روح کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کو ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا کہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ باتیں میں نے شروع ہی میں بتا دی تھی۔ جی ہاں، عورتوں کی طرف سے سوال آیا۔ جو بیمار ہو کے مرتے ہیں کیا ان کے لیے عذاب قبر ہے کیا؟ عذاب قبر بیمار ہو کر مرے، صحت مند ہیں، اس سے تعلق نہیں، نیک اور برے سے تعلق ہے۔ جو بھی نیک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے، جو لوگ گنہگار ہیں ان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ بیمار ہونا کوئی سوال نہیں۔ جی، کیا 5 فرض میں سے کسی ایک کا چھوڑے تو کیا عذاب قبر ہوتا ہے؟ یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جس کو چاہے عذاب قبر سے مستثنا رکھے۔ قبر میں ہم سے جو 3 سوال ہوں گے اس میں وہ نہیں ہے کہ ایک نماز چھوڑے، کیا وہ نہیں ہے، وہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اتنی نماز چھوڑے، سنت پڑھے ہیں تو سنت کو فرض کی جگہ رکھ کر معاف کیا جائے گا۔ قبر کے اندر جو سوال ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کون آدمی تمہاری ہدایت کے واسطے آئے تھے، یہی سوال ہے، اسی پر بنیاد ہوگی۔ باقی پورا حساب تو اٹھنے کے بعد دوبارہ ہوگا، لہٰذا ایک فرض چھوڑنے سے عذاب ہوتی، میں یہ نہیں کرتا۔ جی ہاں، ماں باپ مرنے کے بعد کیا بیٹا سورہ یاسین پڑھا تو اسے ثواب پہنچے گا کیا؟ یہ عیسیٰ ثواب جو صاحب قرآن پڑھ پڑھ کے بخشنا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ تابعین وغیرہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو کہ پیسہ دے کے مدرسے والے بچوں کو بلا کے 10-20 روپیہ دے کے بریانی کھلا کے پڑھاتے ہیں نا، یہ تو بالکل ہی بیکار ہے۔ البتہ کوئی آدمی ماں باپ کے لیے اپنی طرف سے قرآن پڑھ کے بخشتا ہے تو کچھ علماء نے کہا اس کا ثواب ملے گا، کچھ علماء نے کہا۔ دوسرے کو حضرت کو بلا کے، مؤذن کو بلا کے، امام کو بلا کے، بچوں کو بلا کے گھر میں پڑھا کے اور سب مٹھائی کھلا کے پیسہ دے کے بیچتے نا، وہ تو بالکل نہیں ملے گا کسی کے پاس۔ بیٹا، بھائی، بہن کوئی پڑھے، قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کہ اللہ میں جو کچھ پڑھا اس کا ثواب میری بہن کو دے دے، میرے والد کو دے دے۔ کچھ علماء نے کہا کہ صاحب ہو سکتا ہے ایک نفل عبادت تھی، اس کا ثواب اللہ قبول کرے، اتنا ہے، سوائے باقی دوسرے تیسرے پڑھے تو نہیں ہوتا۔ جی، السلام علیکم۔ سورہ ملک ہر رات پڑھنے سے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے کیا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے، آپ سونے سے پہلے سورہ سجدہ بھی سورہ ملک پڑھتے تھے، یہ آیا ہے۔ ایک ضعیف حدیث، ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو قبر کے عذاب سے بچایا جس نے سورہ ملک پڑھا تھا۔ ایک سورہ پڑھی جس کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے عذاب قبر سے بچایا، وہ یہ سورہ پڑھتا تھا جس کے اندر 30 آیتیں تھیں۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک کے اندر 30 آیتیں ہیں، اس کے پڑھنے سے بھی عذاب قبر سے آدمی بچتا ہے۔ لیکن یہ پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ سب وہ 3 سوال جواب ہونے کے بعد یہ سب ہوتا ہے۔ 3 سوال جواب میں فیل ہو گئے تو سورہ ملک پڑھے، پورا قرآن روز پڑھتے رہے تو وہاں پاس نہیں ہوں گے۔ وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے گا، ایسے نہیں ہے۔ وہ 3 سوال جس میں آپ نے اللہ کے تعلق سے اور پیارے نبی کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جواب ٹھیک دیا تو انشاءاللہ آپ عذاب قبر سے بچ گئے، یہی آیا ہے۔ اور سورہ ملک کے تعلق سے بھی آیا کہ سب عذاب قبر سے بچانے والی بھی چیز ہے، لیکن یہ کب؟ جب کہ آدمی دین اسلام پر قائم ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو۔ آئی حدیث، جی ہاں، 30 آیتوں والی سورہ۔ قبر کے تعلق سے عذاب، جہنم میں مختلف عذاب ہیں۔ جہنم میں عذاب ایسے ہیں کہ صاحب آگ کا عذاب ہے، پیپ پلایا جائے گا، ان کے آنتیں ہو جائیں گی، گرم پانی پلایا جائے گا، جو جس شکل میں دنیا میں مرا ہے اسی شکل میں عذاب ہو جہنم میں بھی۔ کوئی پہاڑ سے کود کر مرا ہے تو وہاں بھی جہنم پڑا ہوگا، وہاں سے گرتا ہوگا، مرتا ہوگا۔ کوئی زہر پیا ہے تو جہنمی زہر پی پی کے وہ بھی عذاب، یہ بھی عذاب دو بھی ہوگا۔ قبر میں کیا کیا عذاب ہو؟ قبر کے متعلق اگر حدیثیں سب دیکھیں، صحیح حدیثیں، ضعیف حدیثیں، سانپ کا عذاب ہے، بچھو کا عذاب ہے، فرشتوں کے مارنے کا عذاب ہے، بڑی بڑی ہتھوڑی لے کر، جس کو ہم لوگ ستی کہتے ہیں نا، وہ ہتھوڑی لے کر اس کا سر کچلتے ہوں گے۔ اس طرح کے عذابوں کا ذکر ہے، سانپ کا اور صاحب بچھو کا اور صاحب اس کے سر کو کچلنے کا، ان سب عذابوں کا ذکر آیا ہے۔ جی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب میری باتوں کو سننے کے لیے آپ حضرات جمع ہوا، اللہ جزائے خیر دے، قبول فرمائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اسلامی عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور جو کچھ ہم نے اس مجلس میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفارۃ المجلس کی دعا کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔